نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، آج کا میرا ٹاپک ہے درود السلام۔ درود السلام کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 22 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی۔ یہ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے کہ وہ ازل سے پڑھتے تھے اور قیامت تک کے لیے اس پاک نبی کی بارگاہ کے اندر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے، نورانی فرشتے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو، یعنی آگے اللہ نے مسلمانوں کو نہیں کہا بلکہ ایمان والوں کو کہا۔ ایمان والا کون ہوتا ہے؟ کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، متفق علیہ، حدیث بخاری اور مسلم کی، کہ ایمان والا وہ ہے کہ جو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنی جان، الغرض کے کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر جب تک اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتا، جب تک اللہ کے نبی کو عزیز اور محبوب نہیں سمجھتا، اس وقت تک انسان کا کامل ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان والا وہ ہے کہ جو ساری کائنات سے بڑھ کر آمنہ کے چاند کو سب سے زیادہ اقرب، سب سے زیادہ قریبی اور سب سے زیادہ محبوب اگر نہیں سمجھتا تو وہ کامل مومن نہیں ہے، جب تک کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر حضور علیہ السلام کے ساتھ انسان پیار نہ کر لے۔ اور اب دیکھیے نماز کا اللہ نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا، بے شمار آیات ہیں، 750 سے زائد آیات ہیں جن کے اندر نماز کا حکم ہے۔ کہیں کہا واقیم الصلاۃ، کہیں کہا اقیم الصلاۃ لذکری، مختلف سیغوں کے ساتھ اللہ نے نماز کا کہا، لیکن کسی جگہ پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے ایمان والو میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، یہ نہیں کہا میں ذکر کرتا ہوں تم بھی ذکر کرو، یہ نہیں کہا کہ میں بھی زکوٰۃ دیتا ہوں تم بھی دو، میں بھی حج کرتا ہوں تم بھی کرو، یعنی کسی بھی جگہ پر یہ جملہ نہیں آیا۔ اور یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ درود السلام کے فضائل کتنے زیادہ ہیں۔ کہا اے ایمان والو تم بھی اس نبی کی بارگاہ کے اندر درود اور خوب سلام پڑھو۔ اب درود اور سلام کیا ہے؟ مولانا زکریا صاحب اپنی کتاب تبلیغی نصاب کے اندر لکھتے ہیں، فضائل درود شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے اس پہ عمل کیسے ہوگا؟ فرماتے ہیں جب بندہ یہ والا درود السلام پڑھے گا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کیوں؟ الصلاۃ یہ درود ہے، والسلام اور سلام ہے، اور قرآن کے اندر درود اور سلام کا حکم ہے۔ جب ہم یہ والا درود السلام پڑھیں گے تو ہمارا اس آیت پر مکمل عمل ہو جائے گا، درود اور خوب سلام کا۔ اس کے علاوہ امداد المشتاق کے اندر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، امداد المشتاق کے اندر اشرف علی تھانوی، اور 150 سے زائد حوالہ جات ہیں کہ جن کے اندر باقاعدہ یہ ندائیہ سیغوں کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس طرح درود السلام پڑھنا علماء دیوبند، اہل حدیث اور بڑے بڑے جید علماء، محدثین، مفسرین کرام، علماء کرام، مفتیان کرام، سب نے یہی لکھا ہے کہ یہ بالکل جائز ہے۔ اور درود السلام کے بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ فضائل ہیں۔ خود سوچئے کہ کل محشر کا جب دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، سارے نبی، سارے ولی، جناب آدم سے لے کے ابراہیم خلیل اللہ تک، جناب موسیٰ اور عیسیٰ تک، سب یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری، نفسی نفسی، سب یہ کہیں گے آج ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو وہاں پر اگر کوئی سہارا دینے آئے گا تو وہ آمنہ کا چاند ہے، وہ یہ کہیں گے انا لہا انا لہا، میرے پاس آ جاؤ، آج میں تمہاری شفاعت کروں گا، میں تمہاری سفارش کروں گا۔
اس لیے کتنا خوبصورت لجپال آقا ہے، حضور نے فرمایا قیامت والے دن ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثر الصلاۃ علیہ او کما قال، فرمایا قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ بندہ ہوگا کہ جو دنیا میں مجھ محمد پر سب سے زیادہ درود و سلام پڑھنے والا ہوگا۔ اب میرا چیلنج ہے، کائنات کا کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیثی، کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ جو آج کہتے ہیں اذان سے پہلے پڑھو، اذان کے بعد نہ پڑھو فلاں، درود و سلام کا کوئی وقت نہیں ہے۔ اللہ نے مطلقاً کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، یہ امر کا صیغہ ہے، اور الامر للوجوب، امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو جو سامعین ہیں ان پر درود و سلام پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ امر کا صیغہ ہے، اللہ ہمیں حکم دے رہے ہیں اور یہ آگے سے اس کو قید کر رہے ہیں، مقید کر رہے ہیں، جبکہ یہاں کوئی قید موجود نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی تاکید نہیں لگائی گئی کہ اذان سے پہلے پڑھو یا اذان کے بعد پڑھو۔ اذان کے بعد تو بالکل صحیح مسلم کی روایت ہے بالکل کہ آپ اذان کے بعد وہ جو دعا ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، یہ والی دعا وسیلے والی، اور ساتھ اس کے بعد پھر درود السلام پڑھیں، یہ تو بالکل صحیح روایت ہے۔ اور اسی طرح درود السلام اگر آپ پہلے پڑھیں بعد میں پڑھیں، کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی کراہیت نہیں ہے۔ یہ صرف 14ویں صدی کے کچھ ملا ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی شان کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں میلاد نہ کرو، کبھی کہتے ہیں درود السلام نہ پڑھو۔ بہرحال آپ ان کی باتوں میں نہ جائیں۔ صحابہ کرام تو حضرت کعب بن الاحبار والی روایت آپ پڑھیں کہ آپ تو ہر وقت حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ کے اندر درود السلام پڑھا کرتے تھے۔ ہر صحابی ہر وقت حضور کی بارگاہ میں، نماز ہوتی، نماز کے اندر بھی خیال حضور کی انہیں ہوا کرتے تھے، کیونکہ وہ نماز ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خیال نہ آئے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اپنے آقا لجپال پر درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ جب آپ پڑھیں گے، حضور نے فرمایا قیامت والے دن جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، فرمایا اس دن میرے قریب سب سے زیادہ، جب ماں باپ بھاگیں گے، دوست بہن بھائی بھاگیں گے، فرمایا میرے قریب سب سے زیادہ وہ ہوگا کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ محمد پر درود و سلام پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں میری یہی گزارش ہے، جن دوستوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔